ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی میں گفتگو آغاز کرنا چاہوں گی، اور سارم بڑنی صاحب بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے یہ مہنگائی، معاشی بدحالی، یہ صورتحال کہ لوگ چاہے وہ قانونی طریقہ ہو یا غیر قانونی، اپنا ملک چھوڑ کے بہتر مستقبل کی تلاش میں لاکھوں روپیہ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور پھر موت کو گلے لگا لیتے ہیں؟ یہ اتنی مایوسی جو پھیل رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں، اس مایوسی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے نا، یہ ایک ٹپ آف آئس برگ ہے اور اس کی بہت ساری تہیں ہیں، وہ سمپل ایک حادثہ نہیں ہے۔ اور سب سے بنیادی تو اس کی وجہ یہ ہے، اور جو کہ فوری طور پر لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے جس کی، کہ ملک سے باہر جانے کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے اور اس قانونی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر ہیومن ریسورس کی کمی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس میں ہیومن ریسورس کی بہتات ہے، لیکن ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے پالیسی میکر ہیں، وہ اس ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ضابطہ نہیں بنا سکے۔ میرے خیال میں تو ہیومن ریسورس کا پورا ڈیٹا بیس بنانا چاہیے اور آفیشلی ہماری حکومت کو سپانسر کر کے ان لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے سب کو بتانے کی بات کہ آپ کوئی غیر قانونی طریقہ نہ اختیار کریں، مگر یہ صرف مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر واقعی نوجوانوں کے لیے روزگار کے ذرائع بہت محدود ہیں، خاص طور پر وہ بچہ نوجوان۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا سارم بڑنی صاحب، ابھی جو بات کی بڑی اچھی بات لگی ڈاکٹر صاحب کی کہ ممالک آپس میں، یعنی کہ پاکستان ان ممالک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کر لے کہ ان کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، ان کو کام کرنے والے لوگ چاہیے، یہاں پہ لوگوں کو اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے ان ملکوں کو جانا پڑتا ہے، تو حکومت کوئی ایسا معاہدہ کرے، کوئی طریقہ کار اپنائے کہ لوگ ان ایجنٹوں کے ہاتھوں پہ نہ چڑھ جائیں، ان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں اور بیچارے پھر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میری بہن بالکل ڈاکٹر صاحب اچھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں، میں بھی یہی کہوں گا، لیکن بات یہ ہے پہلے ہماری صوبائی یا وفاقی حکومت کو یہ تو پتا ہو کہ ہمارے پاس پلمبر کتنے، الیکٹریشین کتنے، لیبر ورک والے کتنے ہیں، یا دیگر اور چیزیں ٹیکنیشین کتنے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی ڈیٹا بیس، کوئی سسٹم، کوئی نظام ہے ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے، پہلے ہوتا تھا تو اس میں کیا ہوا، اس میں بھی یہ سب کچھ ہونے لگا۔ پھر کیا ہوتا ہے، آج مجھے لالچ تو ہے میں باہر چلا جاؤں، میں سعودیہ چلا جاؤں، میں یورپ چلا جاؤں، میں کام کو وہاں میں جاتا تھا، ایگریمنٹ کر کے جاتا تھا، وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا، کبھی امی یاد آتی تھی، کبھی بیوی یاد آتی تھی، کبھی بچے، پھر میں تہمتیں بھی لگاتا تھا، کبھی سچ بھی ہوتا تھا، کبھی جھوٹ۔ یہ سارے نظام ہمارے ہی لوگوں نے خراب کیے ہیں، لیکن اب کیونکہ اتنا بڑا ایک ثانیہ ہو گیا ہے، اب آنکھیں کھلی ہیں پاکستان کی بھی، دنیا کی بھی، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب اس کو بہتر وے میں آ کر کے اس کو کام کریں۔ اس میں آپ اگر نیٹ پہ جا کر کے اس کی جو ہے نا وہ انٹری شروع کر دیں ٹیکنیشینز کی، پلمبرز کی، الیکٹریشنز کی، اور اس میں یہ بھی ڈالیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو خلیجی ممالک کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو امریکی یا یورپی ممالک کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا آئے گا۔ جب ڈیٹا آئے گا تو ہماری حکومتیں باہر کے ممالک سے رابطے کریں، باتیں کریں، کچھ ایسے مناسب۔ ہم نے سب سے تو بگاڑی ہوئی ہے، ہر ملک سے تو بگاڑی ہوئی ہے، ہر ملک سے ہمارا اتنا ہی واسطہ رہ گیا ہے کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے جو ہے نا، جو بھی بڑے ممالک ہیں ان کے بعد بھیک مانگنے کے لیے ہم چلے جائیں اور بھیک لے کر کے ہم آ جائیں۔ ہمارے پاس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے، لیبر کو فروغ دینے کے لیے، کسی نظام کو، مینوفیکچرنگ کو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ پوری حکومت بھیکاری پن پہ، یہ آج کی نہیں بات کر رہا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں ہر حکومت کی بات کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں میں، اور پوری قوم بھی اسی میں لگ گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے جا کے کس سے مانگ کر کے بس اپنا گزارا کر لیں ہم۔ تو جب ہم محنت کی طرف جائیں گے، کسی بہتری کی طرف جائیں گے تو یقیناً بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی سفر کریں انٹرنیشنلی، دبئی سے فلائٹ لیں، آپ دیکھیں دبئی سے کراچی اور کراچی سے دبئی تک کے کون سے کس ٹائپ کے پیسنجر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کس ٹائپ کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان فرق کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو جب پاکستان سے بھیجیں
तो उनको उठना बैठना, कपड़े पहनना, क्या यही तो पहनना प्रॉब्लम है सर। सलवार आप जैसे कमीज, लोग हमारा बहुत जैसे- समाज की रहनुमाई कर रहे हैं सारिम बर्नी साहब, और आप काम भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप दोनों को लेने का मकसद आज यही है कि आप नौजवानों की रहनुमाई करें। हमारे नौजवानों की तरबियत की और रहनुमाओं की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, नौजवानों को हमेशा आपकी स्पीचेज़, आपका तरीक़ेकार, आपका रहनुमाई का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो अच्छे नौजवान भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ताकि वो चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, IT से रिलेटेड लोग हों, वो भी नहीं रहना चाहते इस मुल्क में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी वो मुनक़ता हो गया था कुछ लोड शेडिंग की वजह से। जी जी देखिए गुजारिश है कि मैंने बीच में कुछ बातें सुनी नहीं। जो हमारे नौजवान है ना, वो हमेशा नौजवान अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं, और उनके रोल मॉडल्स वो होते हैं जो उनके मुल्क में उनको तरक्की किए हुए लोग नजर आते हैं। हमारे यहाँ 5-6 किस्म के तबकात हैं जो बज़ाहिर लोगों के सामने तरक्की किए हुए नजर आते हैं माली तौर पर, मगर वो जितने भी तबकात हैं उन सब के मफादात मुल्क से बाहर वाबस्ता हैं। यानी कौन सा पॉलिटिशियन है जी। जिसके बाहर जायदादें नहीं हैं। बिल्कुल आप और सही कह रहे हैं कौन सा डॉक्टर साहब, ऐसा यही तो असल ब्यूरोक्रेट बात है कि- ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।